السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ یہ جو ہم یوٹیوب وغیرہ پہ علماء نے مشورے دیے ہوتے ہیں، یا رب موسیٰ یا رب کلیم، اور سورہ اخلاص اتنی دفعہ پڑھ لیا، درود شریف اتنی دفعہ پڑھ لیا، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے سن کے پڑھنے میں؟ اور خاص طور پہ جب کہ یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ آپ نے یہ بات سنی ہے کہ ایک حد سے زیادہ بھی وظیفے کریں تو وہ بھی بھاری پڑ جاتے ہیں۔ تو چلیے آئیے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو تو چیز اللہ کے کلام کے ساتھ ہے نا، اس میں تو برکت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو اچھی ہی اچھی ہے، ٹوٹلی سیف ہے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ جو ہے مدد حاصل کی جائے، اللہ کے ناموں کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ قرآن مجید سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں حکم دیا گیا ہے دعا کرنے کا۔ باقی یہ ہے کہ یہ جو وظیفے ہیں ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ ہمیں پیغمبر نے ریکمینڈ کیا، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو یہ ہے کہ کسی بندے نے سورہ یاسین اتنی دفعہ پڑھی تو اللہ نے اس کا مسئلہ حل کر لیا، تو میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیے میرا فلاں مسئلہ تھا، میں نے سورہ یاسین پڑھی، اللہ نے میرے پہ رحمت کر دی، تو آپ بھی پڑھیں۔ تو آپ کہتی ہیں اچھا آپ نے آسیہ بجی آپ نے یہ پڑھا تو آپ کا مسئلہ حل ہوا، میں بھی پڑھوں گی۔ جہاں تک درود شریف کا تعلق ہے تو درود شریف کی تو خود ہمیں تلقین آئی ہے نا کہ اپنی دعا کو اللہ کے رسول نے کو جب اس بندے نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنی ساری دعا درود شریف کر دوں گی، یعنی میں صرف درود شریف ہی پڑھتا رہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تجھے دنیا کی حاجات سے کافی ہو جائے گا۔ اور استغفار تو کی ہے مسائل حل کرنے کی، افضل الذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور استغفار افضل الدعا ہے۔ اور جو ہے ہود علیہ السلام کی قوم کو کہا کہ تمہیں مال چاہیے، بیٹے چاہیے، دنیا میں سعادت چاہیے، دنیا میں وزن چاہیے، تو استغفار کرو۔ تو آپ بالکل یہ پڑھیے اور اعتماد کے ساتھ پڑھیے۔ سورۃ الاخلاص کی بڑی اہمیت ہے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھیں، اور آپ یہ جتنا بھی پڑھیں گی انشاءاللہ یہ آپ کے حق میں خیر ہی خیر بنے گا۔ باقی یہ ہے کہ وظیفوں جو ہے نا قرآن مجید کے علاوہ کوشش کریں کہ نہ ہی پڑھیں، یا حدیث سے وظائف آپ لیجئے یا قرآن مجید سے لیجئے۔ ان کے علاوہ کی میں آپ کو بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گی، کیونکہ وہ کئی دفعہ اس میں غلطی بھی آ جاتی ہے، اور کوئی چیز کتنی ہی چاہے اچھی کیوں نہ ہو وہ سنت کا اور قرآن کا نعم البدل نہیں بن سکتی ہے۔ سنت یا قرآن جو ہے جتنا مرضی چھوٹا ہو جائے وہ جب بھی اپنی فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ تو بالکل آپ پڑھیے، اور لازماً اپنی دعا میں ہمیں شامل رکھیے گا۔ بارک اللہ فیک۔